قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کو ایک اور قصہ قرآن کا سنانا ہے، لیکن آج کا قصہ کچھ ہٹ کر ہے، خوفناک بھی ہے لیکن بڑا ہی عبرت انگیز بھی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو کئی انداز سے اور ہو سکتا ہے کئی بار سنا ہوگا، لیکن دریائے نیل میں غرق ہونے کی بات تو ہم میں سے شاید بہت سارے ناظرین جانتے ہوں، لیکن شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نہ پتا ہو کہ دریائے نیل میں غرق ہونے سے پہلے فرعونیوں پر کچھ بڑے ہی عجیب و غریب اور بڑے ہی خوفناک عذاب بھی آئے۔ اور آج کا جو موضوع ہے 5 خوفناک عذاب، یہ کون سے عذاب تھے جو لگاتار آئے؟ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو جنتی لاٹھی، واقعے میں ہم سن بھی چکے ہیں کہ اژدہا بن کر اس عصا نے، اس لاٹھی نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا، تو جادوگر تو سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والے اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، بلکہ فرعون کا کفر اور سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ خوب تکلیفیں دینے لگے، بڑی ایذا رسانی کرنے لگے اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے ان مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ اب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی اور یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں تو یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ تو اب کیسے عذاب آئے؟ لگاتار 5 عذاب آئے، اور یہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ سنے تو جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی قدرت کے کیسے کیسے نظارے دکھائے، لیکن یہ قوم بھی کتنی عجیب تھی کہ بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار تنبیہ کے باوجود، بار بار قدرت کی نشانیاں دکھانے کے باوجود توبہ نہیں کرتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی۔ اب پہلا جو عذاب آیا وہ طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بڑا ابر یعنی ایک بڑا بادل آیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہوئی اور پھر طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے، پانی ان کے گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھتا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا، یعنی اتنا پانی تھا، نہ ہل سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے، نہ کھیتیاں نہ باغات، سب طوفان کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ ایک ہفتے سے یعنی ہفتے کے دن سے اگلے ہفتے کے دن تک 7 روز تک مسلسل یہ لوگ اس مصیبت میں گرفتار رہے۔ اب یہاں ایک عجیب بات یہ تھی کہ باوجود یہ کہ بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے جو مکانات تھے وہ ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان والے تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا، اور برابر میں فرعونی کا گھر تھا، اس کے گھر میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ اس پرابلم میں بھی، اس مصیبت کے وقت میں بھی بڑے چین سے رہ رہے تھے، کیونکہ ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا۔ اب ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے، آ کر عرض کی کہ حضور آپ دعا کیجئے یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی، طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین ایک بار پھر
ایسی سرسبز ہو گئی، پھلوں سے یوں سمجھیے درخت لد گئے۔ تو اب یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ بارش تو ہمارے لیے بڑی فائدے مند تھی، یہ طوفان تو ہمارے لیے بڑے کام کا تھا۔ تو اب انہوں نے جناب اپنے عہد کو توڑ دیا، پھر ایمان نہ لائے اور پھر سرکشی کی، پھر ظلم شروع کر دیا۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، 1 ماہ گزرا، فرعونی عافیت میں رہے اور بنی اسرائیل والوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر پھر ظلم کرنا شروع کر چکے تھے۔ مگر 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر کو، اپنے عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں جھنڈ کے جھنڈ، یعنی بڑے بڑے غول ٹڈیوں کے آ گئے، ان کی کھیتیوں، باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانات کی لکڑیوں کو بھی وہ کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے، یعنی اسی شہر میں رہتے تھے، مگر ان کے باغ بھی ٹھیک رہے، ان کے کھیتوں میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ گھروں میں بھی سکون سے رہتے تھے۔ اب 1 ہفتہ اس طرح کیسے گزارا؟ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، عہد کیے، پیمان کیے کہ حضور اب ایک بار معاف کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، اب بنی اسرائیل پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ہم خود بھی ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، اپنی قوم کا یہ حال دیکھا، فرعونیوں کی یہ آہوزاری دیکھی، آپ کے دل میں مزید نرمی آئی، آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ ٹڈیاں جو تھیں یہ چلی گئیں، یعنی عذاب ختم ہو گیا۔ 1 ہفتہ عذاب رہا۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا، یہ لوگ پھر سکون میں ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر عہد شکنی کی، پھر ظلم کرنے لگے، پھر ایمان نہ لائے، بلکہ کہنے لگے کہ جو ٹڈیوں کے جانے کے بعد ہمارا مال بچ گیا ہے، ہمارے گھر بچ گئے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہیں، ہم اپنا دین کیوں چھوڑیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ یہ سنتے جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں، یہ قوم کیسی تھی جو اتنے عذابات کے بعد بھی اللہ پر ایمان نہ لائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلم، بردباری اور نرمی کتنی تھی کہ بار بار بات نہ ماننے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ 2 عذابات کا تذکرہ ہم سن چکے، آئیے مزید 3 بڑے ہی عجیب و غریب اور بڑے ہی خوفناک عذابات کے بارے میں سنتے ہیں۔ تیسرا عذاب جو اس قوم پر آیا وہ تھا گھن، جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ گیا، تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر، چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے۔ 1 ہفتہ ایسی تکلیف میں گزرا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 1 ہفتے کے بعد وہ بلبلا اٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر پھر دعا کی درخواست کرنے لگے، ایمان لانے کا وعدہ کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور آہوزاری دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی، عذاب ان سے رفع دفع ہو گیا۔ لیکن یہ فرعونی پھر نہ مانے، پھر عہد توڑا، پھر ایمان نہ لائے، پھر بنی اسرائیل والوں پر ظلم کرنے لگے۔ کیسی عجیب و غریب قوم تھی۔ 1 ماہ تو گزرا، مگر پھر اس قوم پر ایک اور عذاب نازل ہوا، اور یہ مینڈک کا عذاب تھا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی عجیب و غریب باتیں کیا واقعی قرآن میں موجود ہیں؟ کچھ انتظار کیجئے، یہ 5 عذاب جب آپ سن چکیں گے تو اس کے بعد قرآن پاک کی آیات بھی تو آپ نے سننی ہے جس میں ان عذابات کا تذکرہ ہے۔ کیسے کیسے عبرت انگیز قصے اور واقعات ہمارے پیارے قرآن میں موجود ہیں۔ بہرحال ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار اب مینڈک آ گئے۔ یہ 4تھا عذاب تھا، مگر وہ مینڈک کتنے تھے کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا تھا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک گھس جایا کرتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، الغرض ہر جگہ پر مینڈکوں سے انہیں نجات نہ ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے، گر گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے اور آپ سے معافی مانگی، وعدہ کیا کہ ایمان لے آئیں گے، اب ظلم نہیں کریں گے۔ آپ نے پھر دعا کی رب کی بارگاہ میں، یہ عذاب بھی دور کر دیا گیا، مگر جیسے ہی کچھ سکون ہوتا تھا پھر سرکشی آ جاتی، پھر ظلم بڑھ جاتا، پھر ایمان نہ لاتے۔ 1 ماہ گزرا، اب ایک 5واں عذاب آیا، اور وہ عذاب تھا خون کا۔ جی ہاں، ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں میں، نہروں میں سارا پانی جو تھا وہ خون بن گیا۔
ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو فرعون نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے کہ کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو مومنین ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کے برتن ٹھیک ہیں، وہاں پانی ہے، ان کے کنووں میں بھی پانی ہے، ان کی نہروں میں بھی پانی ہے، مگر ہماری ہر چیز خون سے بھر چکی ہے۔ تو اب فرعون نے بڑی عجیب بات کی کہ ایسا کریں کہ مومنین جس کنویں سے پانی نکالتے ہیں فرعونی بھی وہیں سے پانی نکالے۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ اسی برتن سے پانی نکالا جاتا، جب مومنین برتن ڈال کر پانی نکالتے تو صاف، میٹھا اور شیریں ہوا کرتا، مگر اسی برتن کو پھر فرعون کے ماننے والے کنویں میں ڈالتے تو جب واپس نکالا جاتا تو خون سے بھر جاتا۔ اب اس کے بعد فرعونیوں نے ایک اور ریکویسٹ کی، مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے پانی پئیں گے۔ اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ بھی دنیا نے دیکھا کہ برتن ایک ہوتا جس میں پانی نظر آ رہا ہوتا، مومنین پانی پیتے تو منہ میں میٹھا پانی جاتا تھا، اور اسی برتن سے جب فرعونی منہ لگاتا تھا تو اس کے منہ میں جا کر وہ پانی خون بن جایا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ایسا برا حال ہو گیا پیاس سے کہ فرعونیوں نے پتوں کو اور گھاس کو اٹھا کر اسے نچوڑ کر چبانا شروع کیا کہ اس کے ذریعے کچھ پیاس بجھائی جائے، لیکن درختوں کے پتوں اور گھاس کا جو رطوبت تھی، اس کا جو رس تھا، وہ بھی خون بن کر ان کے منہ میں جانے لگا۔ اب یہ گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر حاضر ہوئے اور معافی مانگی۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں معاف کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس عذاب کو دور کر دیا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 5 عذاب مسلسل ہر ایک ہفتے کے دن آتے، دوسرے ہفتے کے دن تک، یعنی 7 دن مسلسل چلتے رہتے، پھر آپ دعا فرماتے، عذاب تو ٹل جاتا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر سنیچر کا دن آتا تو دوسرا عذاب آ جاتا۔ یہ قوم سرکشی کرتی رہی، آپ معاف فرماتے رہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک میں کہاں اور کیسے موجود ہے؟ آئیے قرآن پاک کی مبارک آیات سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ترجمہ: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ ترجمہ: پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ: تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل غافل رہے۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ فرعونیوں پر آنے والے 5 عذابات سنے، سیکھنے کو کیا ملا؟ ہمیں یہاں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ آج ہم پر بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ مسجدوں میں نظر آنے لگ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، مصیبت میں اللہ کو ضرور یاد کرنا چاہیے، لیکن جیسے ہی مصیبت دور ہوتی ہے، جیسے ہی راحتیں ملنا شروع ہوتی ہیں، لوگ پھر سرکشی میں، پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں راحتوں میں بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنی چاہیے، ہمیں
تکلیفوں میں بھی اپنے رب ہی کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اسی واقعے سے ایک اور بڑی پیاری بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلم، بردباری اور نرمی تو دیکھیے، ستا بھی رہی ہے قوم، پریشان بھی کر رہی ہے، مگر آپ معاف کیے جا رہے ہیں، ہر بار انہیں معاف فرماتے ہیں، ہر بار ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت میں یہ پہلو تو اور زیادہ موجود ہے کہ آپ نے جان کے پیاسوں کو، خون کے پیاسوں کو معاف فرمایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھ کے دشمنیاں چلاتے ہیں، خاندان کے خاندان ان دشمنیوں کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قرآنی واقعے سے یہ درس حاصل کریں کہ ہم بھی معاف کرنے والے بنیں، ہم بھی دل بڑا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام کا ایک خوبصورت ارشاد ہے، یعنی جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یہ تین عادتیں بڑی پیاری ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو ان تین باتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اعلیٰ گھر بھی عطا فرمائے گا، اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا۔ دیکھیں نا، میں بھی یہی چاہتا ہوں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں بھی جائیں اور ہمارا حساب بھی آسانی سے لیا جائے۔ تو ان تین باتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیجیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑا پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ برائی کا برا بدلہ دینا تو بہت آسان ہے، اگر تم جواں مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو۔ ہے یہ مشکل، لیکن مردانگی بھی تو اسی میں ہے نا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ امید ہے اس قرآنی واقعے سے یہ مدنی پھول جو آپ کی طرف بڑھائے ہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ضرور سجائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت اور انوکھا قرآنی قصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی